بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ڈیلی اب تک کے ڈسٹرکٹ نمائندگان کی خبروں پر مشتمل ہفتہ وار نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں خواجہ منور الحسن۔ ناظرین، فیصل آباد سے ڈیلی اب تک کی بیورو چیف رفعت انور نے خبر دی ہے کہ فیصل آباد کے اسسٹنٹ کمشنر سید ایوب بخاری نے میرج ایکٹ اور کرونا SOPs کی خلاف ورزی پر 3 شادی ہالز کی انتظامیہ کے خلاف سخت ایکشن لیا ہے۔ شیخوپورہ میں ڈیلی اب تک کے بیورو چیف سردار عبدالسلام ڈوگر کی خبر کے مطابق تھانہ ہاؤسنگ کالونی پولیس نے منشیات سے بری گاڑی پکڑ لی اور 2 بدنام زمانہ منشیات فروشوں کو گرفتار کر کے 7 کلو 500 گرام چرس قبضہ میں لے لی۔ 2 ملزمان مقصود اور بابر کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ ناظرین، ساہیوال سے ڈیلی اب تک کے بیورو چیف شیخ عبد المجید کے خبر کے مطابق SHO یوسف والا ملک ندیم انور اور ان کی ٹیم نے ایک بین الضلعی ڈکیت گینگ کے 500 ارکان کو گرفتار کر لیا ہے۔ ملزمان GT روڈ اور دیگر بڑی شاہراہوں پر ڈکیتی کی وارداتیں کرتے تھے۔ ملزمان کے قبضہ سے 1 کروڑ 25 لاکھ مالیت کا چوری شدہ سامان برآمد کر لیا گیا ہے۔ ناظرین، پل 11 سرگودا کے ڈیلی اب تک کے نمائندہ خصوصی اسد ہمایوں نے خبر دی ہے کہ آل پاکستان گجر ایسوسی ایشن کے 14ویں یوم تاسیس کے موقع پر ایک خصوصی تقریب کی منعقد کی گئی ہے۔ تقریب سے ایسوسی ایشن کے بانی چودھری ذوالفقار گجر، جنرل سیکرٹری اسلم گجر، ایڈوکیٹ کے علاوہ نعیم حیدر گجر اور توقیر اشرف گجر نے خطاب کیا۔ ناظرین، گجرانوالہ سے ہمارے بیورو چیف حسن ریاض خان کی خبر کے مطابق PHA گجرانوالہ نے حکومتی پالیسی کے برعکس کئی مقامات سے درختوں کا صفایا کروا دیا ہے۔ درختوں کی کٹوائی کی اجازت رشوت لے کر دی گئی۔ گجرانوالہ کے عوام نے چیئرمین PHA S حمید اور ڈپٹی کمشنر سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ درختوں کی غیر قانونی کٹوائی کے مجرمان کے خلاف سخت کارروائی کریں۔ ناظرین، چونیا سے ڈیلی اب تک کے تحصیل رپورٹر رانا ارسلان نے خبر دی ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر تحصیل چونیا کے اسسٹنٹ کمشنر عدنان بدر نے ایک نواحی گاؤں کوڑے سیال میں قبضہ گروپوں سے 1184 کنال سرکاری زمین واگزار کروا لی ہے، جس کی مالیت 295 ملین روپے سے زائد بتائی جاتی ہے۔ ناظرین، عارف والا سے ہمارے تحصیل رپورٹر چودھری امتیاز کی خبر کے مطابق چک چوہترائی B میں ایک کسان نور محمد کے 6 لاکھ روپے مالیت کے مویشی چوری کر لیے گئے ہیں۔ پولیس ابھی تک ملزمان کو گرفتار کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکی۔ ناظرین، نارنگ منڈی سے ہمارے نامہ نگار محمد منشا نے خبر دی ہے کہ لاہور مرید کے روڈ اور کرتارپور شاہراہ کی پلیاں انتہائی خستہ حالی کا شکار ہیں اور آئے روز سنگین حادثات کا سبب بن رہی ہیں۔ علاقے کے عوام نے اعلیٰ حکام سے اپیل کی ہے وہ جلد از جلد ان سڑکوں کی مرمت کروائیں۔ ناظرین، کالے کی منڈی سے ہمارے نامہ نگار حسنین کی خبر کے مطابق کالے کی منڈی میں حکومت کی طرف سے کھولے گئے یوٹیلیٹی سٹور صرف اور صرف لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے اور عوام کو سستی اشیاء کے نام پر لولی پاپ دینے کے مترادف ہے اور آٹا، چینی اور گھی کی مطلوبہ مقدار پر دستیابی سوالیہ نشان بن چکی ہے۔ عوام نے یوٹیلیٹی سٹور کے عملہ کا رویہ بھی قابل اعتراض قرار دیا ہے۔ ناظرین، پتوکی سے ڈیلی اب تک کے تحصیل رپورٹر اویس بھٹی نے خبر بھیجی ہے کہ پتوکی شہر میں کم وزن والی روٹی زیادہ قیمت میں فروخت کی جا رہی ہے۔ تحصیل انتظامیہ اور پرائس کنٹرول کمیٹیوں نے عوام کو ناجائز منافع خوروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے۔ ناظرین، پھول نگر سے ڈیلی اب تک کے نمائندہ خصوصی چودھری مخدوم سندھو کی خبر کے مطابق ملاوٹ مافیا انتہائی سرگرم ہے۔ ملاوٹ شدہ مضر صحت دودھ کی فروخت عروج پر پہنچ چکی ہے، جس سے عوام بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ سرکاری اہلکار ملاوٹ مافیا کے سامنے بے بس نظر آتے ہیں۔ ناظرین، ننکانہ صاحب سے
ہمارے بیورو چیف شاہ جہاں اسلم نے خبر دی ہے کہ ڈپٹی کمشنر ننکانہ صاحب راجہ مقصود احمد کی زیر نگرانی قبضہ مافیا اور تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری ہے اور اب تک تحصیل ننکانہ میں 360 کنال، تحصیل شاہکوٹ میں 212 کنال اور تحصیل سانگلہ ہل میں 972 کنال سرکاری اراضی قبضہ گروپوں سے واگزار کروائی جا چکی ہے۔ ناظرین، حافظ آباد سے ڈیلی اب تک کے بیورو چیف مہر احسان نے خبر دی ہے کہ ایمرجنسی ہیلپ لائن پر جعلی کالز کرنے والا ملزم غیاث احمد پولیس کے ہتھے چڑھ گیا ہے اور اس کے خلاف مقدمہ درج کر کے قانونی کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ ناظرین، منڈی صادق گنج سے ہمارے نامہ نگار عابد حسین نے خبر بھیجی ہے کہ بلدیہ کی نااہلی کے باعث شہر بھر میں گندگی کے ڈھیر لگ گئے ہیں اور شہر فلت ڈپو کا منظر پیش کرنے لگا ہے، جس کی وجہ سے موذی امراض کے پھیلنے کا شدید خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ ناظرین، اب خواجہ منور الحسن کو اجازت دیجیے، آئندہ ہفتے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔